اگر محبوبہ مفتی کو تھوڑی سی جو احساس ہوتا وہ ان کو چپ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ ان حالاتوں میں جو ہم اس ٹائم پہ آئے ہیں یہ پی ڈی پی کی ہی بدولت ہے۔ اگر پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ جو ہاتھ ملایا تھا اور جس ہاتھ کی وجہ سے جو یونین انہوں نے بنائی تھی پی ڈی پی اور بی جے پی کی، اس کے نتیجے میں کشمیر اور جموں کے جو اسپیشل سٹیٹس ہے وہ سارا ختم ہوا اونلی بیکاز محبوبہ مفتی نے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ اور اب وہ ہم سے سوال کرتی ہیں کہ ان حالاتوں میں ہم کیسے پوچھیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کو اب سمجھنا چاہیے، لوگوں نے ان کی پارٹی کو ریجیکٹ کیا ہے۔ آپ نے دیکھا بھی جو اسمبلی الیکشن میں کیا رزلٹ آیا ان کی پارٹی کو، تو ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ پیپل آف جموں اینڈ کشمیر ہیو کلیئرلی ریجیکٹڈ پی ڈی پی اینڈ اٹس پالیٹکس۔ اب وہ بار بار ان کے جو جوینائل ایم ایل اے ہے یا وہ خود ہے یا ان کی جو جوینائل باقی لیڈرز ہیں وہ بار بار سٹیٹمنٹ نکالتے رہتے ہیں اور انتشار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کل کا جو ایک میٹنگ تھی جو عمر صاحب نے بلائی تھی ڈپٹی سی ایم کے ریزیڈنس پہ، کلیئرلی اس کی دو چیزیں جو کل ہمارے چیف اسپوکس پرسن تنویر صادق صاحب نے بالکل کلیئر کیا کہ ایک جو بیوروکریٹک اوور ریچ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ برداشت نہیں کریں گے۔ تو اس میں ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایم ایل اے اپنے آپ کو لوگوں کے خیر خواہ بولتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی پی کو جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ گراؤنڈ ریالٹی ابھی وہ ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہتے ہیں، یا وہ کسی اور ایک پیرلل یونیورس میں رہ رہی ہیں محبوبہ جی۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ جموں اور کشمیر کے لوگوں نے پی ڈی پی کو پوری طریقے سے ریجیکٹ کیا ہے، ان کی پالیسیز کو ریجیکٹ کیا ہے۔ اسی وجہ سے جو کل نمبر آئے جب الیکشن ہوا ہے اسمبلی الیکشن، ان کو 3 سیٹیں ملی۔ ایک سیٹ تو جو ہے 400 ووٹوں سے جیتی، اور باقی سیٹوں پہ میں بات نہیں کروں گا، 2 سیٹیں جو ان کو ملی ہیں۔ بٹ اب جو ایک مینڈیٹ ہے وہ مینڈیٹ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے پاس ہے۔ یہ جو حالات اس ٹائم پہ ہم جن حالاتوں سے گزر رہے ہیں یہ ڈائریکٹلی ریسپانسبل پی ڈی پی ان حالاتوں کے۔ اگر ہم یہاں پر اس موڈ پہ آئے ہیں یہ صرف اور صرف ناقص پالیسیز محبوبہ مفتی کی اور ان کے جہانی والد صاحب مفتی صاحب نے جو پہلے ہاتھ ملایا، پھر محبوبہ جی نے ہاتھ ملایا، تو اس کا ہی ریپرکشن ہم سہ رہے ہیں۔ اب ان کو سمجھنا چاہیے کہ لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے، لوگوں نے ان کی پالیسی کو ریجیکٹ کیا ہے، ان کو سائیڈ میں بیٹھنا چاہیے، اور جو نیشنل کانفرنس کی سرکار ہے وہ جو اقدام اٹھا رہی ہے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور لوگوں میں انتشار ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ خاص کر جو ان کے جوینائل ایم ایل ایز ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے نیشنل کانفرنس کا کوئی بھی میٹنگ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہی ان کا سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے کہ ہم جی اس کے خلاف۔ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ انہوں نے یہ من بنا رکھا ہے کہ نیشنل کانفرنس کوئی اقدام بھی اٹھائے گی لوگوں کی بہتری کے لیے، ان کے وہ جوینائل ایم ایل اے سب سے پہلے باہر نکلتے ہیں اور جو نیشنل کانفرنس حکومت کے خلاف بیان بازی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ان کو لوگوں نے ایک کلیئر میسیج دی ہے کہ آپ کو اس ٹائم 5 سال چپ کرنا ہے، مینڈیٹ نیشنل کانفرنس کے پاس ہے۔ کل جو عمر صاحب کی صدارت میں جو میٹنگ ہوئی ہے وہ کلیئرلی آپ کو، اس کے بعد جو ہمارے چیف اسپوکس پرسن انہوں نے کلیئرلی واضح کیا کہ 2 ریزولوشنز تھے وہاں پر۔ ایک ریزولوشن تھا جس میں وقف بل جو پاس ہوئی، امینڈمنٹ بل، اس کے خلاف ایک ریزولوشن لایا گیا، اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ بیوروکریٹک اوور ریچ ہو رہا ہے الیکٹڈ حکومت پہ، وہ ہم کو قابل قبول نہیں ہے۔ کیا یہ پی ڈی پی کے ایم ایل ایز اس کو انڈورس کرنا چاہتے ہیں بیوروکریٹک اوور ریچ کو، اسی لیے وہ عمر صاحب کی سرکار کے خلاف بار بار بولتے ہیں؟ ہم کبھی یہ سنتے نہیں ہیں کہ کبھی وہ سٹیٹمنٹ نکالے ایل جی صاحب کے خلاف، کبھی وہ سٹیٹمنٹ نکالے باقی جو پالیٹکس ہو رہی ہے۔ ان کا صرف ٹارگٹ ایک رہتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نیشنل کانفرنس حکومت کو جو ہے ٹارگٹ کریں اور فیک نیریٹو بنانے کی کوشش کی۔